حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی شخص سوال کرتا تھا تو آپ اس کو جھڑکتے نہیں تھے. کوئی آپ سے چیز اگر کوئی مانگتا تھا، کوئی فقیر آتا تھا تو آپ اس کو یعنی کہ لا نہیں فرماتے، یعنی کہ نہ فرماتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک روز ایک عرابی آیا تو اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے عطا فرمائیں. اس نے آپ سے ایک سوال کیا تو آپ خاموش ہو گئے. اس نے پھر سوال کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے. اس نے پھر سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھڑکنے کے انداز سے فرمایا کہ اے عرابی جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو یہ جنت مانگے گا، اور کہتے ہیں کہ رشک آیا نبی پاک یعنی کہ جب یہ فرمانے پر ہمیں رشک آیا، کاش کبھی نبی پاک ہم سے یہ پوچھے کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو ہم تو جنت مانگتے، نبی پاک کی رفاقت جنت میں آپ کا ساتھ مانگتے، جنت مانگتے. تو وہ جو شخص تھا وہ یہ کہنے لگا اونٹ مانگتا ہوں آپ سے. جب یہ بات سنی تو وہ صحابہ کو، حضرت علی کو ابھی وہ ہوئی ہے، اس نے کیا مانگ لیا، یہ کیا گھٹیا چیز اس نے مانگ لی کہ نبی پاک عطا کرنے پہ ان کو پتا تھا نا کہ نبی پاک کیسی طبیعت ہے، کیسی موج میں، اور کیا کچھ عطا کر سکتے ہیں آپ، کہ جو یہ مانگتا مل جانا تھا. تو اس نے مانگا کیا، کہنے لگا کہ اونٹ مانگتا ہوں اور کچھ زیادہ راہ مانگتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ عطا ہوا. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ نبی پاک کیسی موج میں تھے، کیسے عطا کرنے پہ، تو اس نے مانگا کہ ایک اونٹ مانگا اور تھوڑا زیادہ راہ مانگا. تو بڑا انہیں تعجب ہوا. تو جب وہ چلا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنا فرق ہے اس عرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں. پھر آقا علیہ السلام خود ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ کو دریا پہ اترنے کا حکم ہوا تو کنارے دریا تک پہنچے، سواری کے جانوروں کے منہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ جائیں. موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کہ جانور اس طرح خود بخود، ہم نے تو ادھر جانا ہے، سفر میں آگے جانا، تو یہ تو آگے نہیں جاتے، یہ پیچھے کو جاتے ہیں اس طرح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو. حضرت موسیٰ کو قبر کا پتہ نہیں تھا، تب وہ پوچھیں لوگوں سے بھی تمہیں پتہ ہے کسی کو حضرت یوسف کی قبر کدھر ہے؟ تو ایک بوڑھیا عورت تھی وہاں پہ، وہ کہتی ہاں مجھے پتہ ہے. آپ نے کہا بھی اچھا بتاؤ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں بتاؤں گی. تو موسیٰ کہنے کہ اچھا پھر کیسے بتاؤ گے؟ وہ کہتی یہ میری ایک شرط ہے، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بڑھیا چل جنت تو یہ ٹھیک ہے، میں جنت یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے جنت دے، لیکن تو یہ اتنا اعلیٰ مقام مانگ رہی ہے کہ تو میرا ساتھ مانگ رہی ہے. وہ عورت کہتی میں تمہیں پھر بتاؤں گی. یعنی کہ وہ ضد کرنے لگی. حضرت موسیٰ کہنے تو بتا دے ٹھیک ہے، تو جنت مل جائے گی تجھے، لیکن اتنا نہ تو طلب رکھ کہ تو ٹھیک ہے جنت میں تو نبیوں کا ساتھ تجھے چاہیے، میرا ساتھ چاہیے. یعنی کہ آپس میں تکرار ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے تم سے وہی عطا کر دو. موسیٰ نے پھر اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا. اس پر پھر یہ تھا کہ وہ بڑھیا نے بتایا کہ ہاں فلاں جگہ پہ حضرت یوسف کی جو ہے قبر مبارک ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو اپنے ساتھ لیا اور پھر دریا کو عبور کر گئے. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا کہ دیکھو یہ عرابی یار اس نے کیا مانگا مجھ سے، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی کہ امتی ہو کر اس نے کیا مانگا، جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھ مانگا کہ جنت میں یعنی کہ اتنا اعلیٰ مقام چاہیے، وہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے. تو ہمیں کہ وہ دیکھو کتنی سیانی تھی، یعنی کہ عورت وہ جو بڑھیا تھی کتنی سیانی تھی، کتنی سمجھدار تھی. جب نبی نے کہہ دیا مانگ، اچھا تو کیا مانگتی ہے، تو بندہ پھر یہ نا کہ اعلیٰ چیز مانگے. آپ کو کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو کبھی مرشد ہی کہہ دے چل مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو بندہ اس کو کہ اچھا مجھے دنیا مل جائے یا فلانی چیز دنیا کی چیزیں مانگ لے، تو وہ تو گھاٹے کا سودا نا. تو مانگنا تو وہاں پھر وہ اللہ کو مانگے، اللہ کی قربت مانگے، جنت مانگے، آخرت میں ان کا ساتھ مانگے، ان کی قربت مانگے. یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے. جسے جنت میں قربت نصیب ہو جائے گی اس سے اعلیٰ تو مقام کوئی بھی نہیں ہے. تو حضور خواجہ سرکار کے مجھے بات یاد آتی ہے، آپ فرماتے دیکھو جی جو آ رہا دنیا کے لیے آ رہا، جو آ رہا دنیا کے لیے آ رہا، جی جو آتا ہے ہمیں دنیا ہی آگے کہتا ہے ہمیں دنیا مل جائے. دیکھو جی کوئی یہ آگے نہیں کہتا ہمیں اللہ رسول سے ملا دو، دیکھو جو آ رہا دنیا کے لیے آ رہا. آپ پھر فرماتے کہ چلو ایک دن ایسا رکھو، آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے سمجھاتے تھے کہ چلو ایک دن ایسا رکھ لو مہینے میں کہ تو صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے گھر سے آؤ، یعنی دنیا کے لیے نہ آؤ، اپنے دنیا کے مسئلوں کے لیے نہ آؤ، صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے تو میرے پاس آؤ بس، کہ اللہ کو قرب چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اصل میں سودا تو یہ ملتا نا اللہ والوں سے، سودا تو یہ ملتا ہے. فرمایا علاج کرنا، یہ مسئلے حل کرنا، یہ تو ایسے بچوں کو ایسے ٹافی دکھاتا ہے بندہ اسے بات منوانے کے لیے. مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ رسول کی طرف آ جائے.